السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال صدیق جان صاحب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بدل رہی ہے، آئے روز ایک نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجودہ وقت؟ دیکھیں ڈیولپمنٹس بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جس تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، روزانہ صورتحال تبدیل نظر آتی ہے۔ دیکھیں 26 نومبر کے بعد تو بہت مایوس کن صورتحال بن گئی تھی۔ 26 نومبر کے بعد تو ایک بار ایسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب کوئی چیز اس نظام کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی کہ آپ نے ایک ایسا کنٹرول کر لیا کہ نہتے پرامن شہری جو پرامن احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو جس طرح سے بے دردی سے گولیاں ماری گئیں اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی بھی بیک فٹ پہ نظر آئی، تو پھر وہ بہت مایوس کن صورتحال تھی۔ خیر اب چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں، پی ٹی آئی بھی بڑی ایکٹیو ہے اور عمران خان جو ہیں، عمران خان دیکھیں اصل مسئلہ ہے اس حکومت اور اس نظام کے لیے عمران خان اور عوام پاکستان۔ پی ٹی آئی کے اگر فرض کریں، یعنی اس وقت کوئی آپ ان کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو بھی جائے دوبارہ اور وہ چیزیں نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مین یہ لڑائی ہے عمران خان کی اور عوام پاکستان کی۔ عوام بھی ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان بھی کھڑا ہوا ہے، نہ عوام بھی چھٹنے کو تیار ہیں نہ عمران خان بھی چھٹنے کو تیار ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے 26 نومبر کو گولیاں ماری تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے نون لیگ سے محبت کرنی شروع کر دیا ہے؟ کیا لوگوں نے عمران خان کے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ کیا لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے؟ کیا لوگوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے؟ کیا لوگوں نے کہا کہ آئندہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ کیا لوگوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ کیا لوگوں نے کہا ہم اس نظام کے ساتھ ہیں؟ کیا لوگوں نے ان کی محبت ان سے کرنی شروع کر دی ہے؟ کیا لوگوں نے ان کی عزت کرنا شروع کر دی ہے؟ دیکھیں عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندوق کی نوک پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ عزت کریں، تو بندوق کی نوک پہ عزت نہیں ہوتی۔ خوف میں آپ کسی سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں بالکل، لیکن آپ عزت نہیں کروا سکتے، کما نہیں سکتے۔ مطلب الفاظ کیا تک بہت کچھ کوئی بندہ کہہ دے گا جس کے اوپر آپ بندوق لے کے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت جو چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں، ہر طرف ان کے لیے چیلنجز ہیں، ہر طرف ان کے لیے معاملات گڑبڑ ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا کہ یہ لوگوں کو جس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پہنچ گئی 1,16,000 پوائنٹس کے اوپر۔ اچھا پھر کیا آٹا سستا ہو گیا؟ کیا گھی سستا ہو گیا؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے؟ کیا روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں؟ کیا بچوں کے اسکولوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا گیس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا گھروں میں گیس آنے لگ گئی ہے؟ کیا لوگوں کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا انڈسٹریاں کھل گئی ہیں؟ کیا فیکٹریاں کھل گئی ہیں؟ کیا ملیں کھل گئی ہیں؟ کیا کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے؟ اور بھائی ہوا کیا ہے؟ مطلب آپ ایک جعلی طریقے سے جو بھی آپ لوگوں کی واردات ہے آپ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لے جائی جا رہے ہیں۔ وہ کتنی زبردست، وہ کسی نے کہا ہوا تھا اس طرح کا، اس نے کہا ہے کہ مطلب دنیا کے مالک کہہ رہے ہیں کہ اب تو تمہاری اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، اب تو تمہیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ بھی واپس کرو۔ ٹھیک ہے، یا مطلب تو یہ ساری وہ چیزیں بڑی ایک فضول سی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، نہیں بنا سکتے۔ اور ان کے گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ایک چیز جو دیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ استغاثہ کی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے، جو بہت امپورٹنٹ کیس ہے تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے لیے، جو 26 نومبر کو جو لوگوں کی جانے گئی ان کے حوالے سے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کتنا بڑا ایونٹ بناتی ہے اس سماعت کو۔ ایگزیکٹلی جتنے پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، کون کون سے رہنما جاتے ہیں وہاں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر نا، کل میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کل دیکھیں کہ ایک بہت اہم پروگرام میں پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے جا کے کیا کہا، اس نے تو عمران خان کو چارج شیٹ کر دیا۔ اس نے کہا جی وہ دیکھیں نا عمران خان کو بھی پارٹی کے لوگوں کی بات سمجھنی چاہیے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہیں۔ اور عمران خان نے لگتا ہے کہ یہ غلط تھا کہ ایک طرف عمران خان نے مذاکرات کے لیے ٹیم بنائی، دوسری طرف عمران خان نے سول نافرمانی کی کال کا اعلان کر دیا۔ اب یہ زبان کس کی ہے؟ یہ زبان ہے نون لیگ کی، یہ زبان ہے اس نظام کی، یہ زبان ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو لانچ لوگ ہیں ان کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان نے سیدھی بات کی ہے کہ بھائی یہ ڈیڈ لائن ہے، بات کر لو، نہیں کرو گے تو پھر میں سول نافرمانی کی کال دوں گا، اس میں کیا غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد 180 دن کا ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ نے مینڈیٹ کے اوپر فیصلہ کرنا تھا۔ جو کیسز گئے ٹریبونل، آپ نے آج تک ایک کیس کا بھی فیصلہ نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے حق میں آنا چاہیے تھا۔ ایک بھی نون لیگ کی سیٹ نہیں گئی، ایک بھی پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں گئی، تو ایسا تھوڑی چل سکتا ہے۔ تو عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس چابی والے کھلونے نے بیٹھ کے اور ٹی وی پہ اوپر پورے عمران خان کے خلاف بات کی، بڑی جناب یہ ہے وہ ہے فلاں ہے اور ایسے اور ویسے۔ تو
لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک دانہ ہو، 2 دانے ہوں، 3 دانے ہوں، 4 دانے ہوں، 5 دانے ہوں، 10 دانے ہوں، یہ میٹر نہیں کرتے. ویسے وہ نا بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ پی ٹی آئی اس کو کتنا بڑا ایونٹ بناتی ہے. جیسے ہی پی ٹی آئی نے یہ اپنی کمپلین دائر کی تھی تو اس میں نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑے اچھے اس میں سارے ثبوت لگائے، سارے انہوں نے کہا کہ کچھ ویلاگرز ہیں، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں جو کہ اس کا ثبوت ہیں کہ 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا ہے. تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑا ماحول بنا رہی ہے صرف اس کمپلین کو لے کر. محسن نقوی کے خلاف ہے، وزیراعظم کے خلاف ہے، عطا تارڑ کے، خواجہ آصف کے خلاف ہے وہ. تو پہلی ہیئرنگ پہ تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کے کو بہت زیادہ وکیل وہاں پر گئے ہوں، کوئی میڈیا ٹاکس ہوئی ہوں وہاں پر، یا کوئی ایسا ماحول بنایا گیا ہو. کہ سب سے بڑا کیس ہی میرے خیال میں یہی ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور پی ٹی آئی نے کمپلین دائر کی ہے. پلان ہے کوئی پی ٹی آئی کا اس کو لے کر؟ میرے مذاکرات بھی تو دوسری جانب چل رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہیئرنگ ہوگی نا اس میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے جائیں یا نہ جائیں، ان کے اوپر دباؤ آ جائے گا. کیونکہ پچھلی بار بھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہنچے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر آ جائے گا دباؤ، ان کو جانا پڑے گا. یہ نہیں بھی جائیں گے نا تو علامہ راجہ ناصر عباس ہی کافی ہیں جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ میڈیا ٹاک کریں گے، ان کو لگ سمجھ جائے گی. یہ نہیں جائیں گے، علامہ صاحب پہنچے ہوئے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب وغیرہ بھی پہنچے ہوئے ہوں اگلی ہیئرنگ پہ. اب مجھے بتائیں کہ اگر محمود خانہ چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ کھڑے ہوں، وہاں پہ میڈیا ٹاک کریں اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہ ہو، تو ان کو لٹا نہیں دے گا ان کا اپنا سوشل میڈیا اور ان کے اپنے لوگ کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنا عام کیسے تم لوگ نہیں گئے. ہاں، پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونے کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر زیادہ لوگ وہاں پہ نہ جائیں، کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی ہائپ کریٹ نہ ہو. چابی والے کھلونے یہ ضرور کوشش کریں گے. لیکن جہاں پہ چابی والے کھلونے ہیں پی ٹی آئی میں، وہاں پہ کچھ چابی والے کھلونے ہیں تو اکثریت عمران خان کے ساتھ سنسیئر لوگوں کی بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ان کے پاس فیصلے کا، پارٹی کے فیصلوں کا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ ہوں گے اور آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ نظر آئیں گے نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر. تو یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی پریشر کریٹ کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے، یہ کتنا مؤثر کن ثابت ہے یا کتنی اس میں ہمت ہے، طاقت ہے اس بات کے اندر کہ مولانا فضل الرحمان بھی بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو؟ نہیں، مولانا صاحب کی چیزیں مینیج ہو گئی ہیں. مولانا صاحب کی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تقریریں کرتے رہیں گے لیکن پریکٹیکل وہ کچھ نہیں کریں گے. نہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، نہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. ان کے معاملات طے ہو گئے اور ان کے معاملات حکومت کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ طے ہوئے ہیں. اور ان کو بڑا کلیئر میسج دیا گیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے معاملات طے ہونے تھے وہ ہو گئے. اب مولانا صاحب تقریریں تو کریں گے لیکن وہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں فہیم اختر ملک صاحب، وہ اس رات پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہے کہ جی ابھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی خبر، پریس کانفرنس ہونی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ خبر بریک کرنی ہے. تو وہ بار بار اپنے سورسز سے لگے ہوئے تھے جی ایف میں کہ پہلے میں خبر بریک کروں. تو میں نے لالے کو کہا بھی صحیح، میں نے کہا لالا گھر سے بھی ڈانٹ کھاؤ گے اور نکلنا بھی کچھ نہیں ہے، مہربانی کرو گھر جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے گھر سے بھی انہوں نے ڈانٹ کھائی ہوگی، بیگم سے بھی ضرور کھائی ہوگی. رات ایک بندہ جو شام 6-7 بجے گھر پہنچ جاتا ہے وہ رات 12 بجے تک یہاں بیٹھا ہوگا بیچارہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ کسی طرح سے کوئی مجھے موقع ملے اور خبر ملے. لیکن پھر ہوا کیا، رات 12 بجے پریس کانفرنس ہوئی، مولانا صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کوئی اعلان نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سخت بات نہیں، بس اچھا پازیٹیو ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں نکلا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لالا فہیم اختر صاحب کو کہ آپ دل دے بیٹھے ہیں مولانا صاحب کو، لیکن تھوڑا سا ماضی بھی دیکھ لیں مولانا صاحب کا. مولانا صاحب کو ماضی یہی بتاتا ہے کہ وہ مینیج ہو جاتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی خبر تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکچوئل حقیقت کے اندر اب جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے، کیا اندرونی کہانی تھی اس کی؟ بالکل، تحریک تحفظ آئین پاکستان متحرک ہو رہی ہے، یہ بہت ٹف ٹائم دے گی. اور محمود خانہ چکزئی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اور اگر یہ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کے لیے بہت تباہ کن صورتحال اس حکومت اور اس نظام کے لیے ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس لیے کہ یہ اب شاید تحریک انصاف سے آگے چلیں، اور جب یہ آگے چلیں گے اور اس کی کوریج ہوگی اور ان کی بات ہوگی تو پھر پی ٹی آئی والوں کو ایک ان کے اوپر دباؤ آئے گا. دیکھیں انہوں نے تو مشورہ دیا ہے محمود خانہ چکزئی صاحب نے کہ 3 دن کا جرگہ کیا جائے کے پی کے میں، اور کے پی کے میں 3 دن کا جرگہ کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، حکومت کو اس سے تعلق نہ ہو، ہم خود کھانا دیں گے اور پھر لوگوں سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. ہمارے علاقے کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو ملک بھر میں پھیلائیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں تگڑے ہوں، اور بہت سخت جو لاسٹ ان کی میٹنگ تھی اس میں باتیں ہوئی ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آج یا کل کچھ نئی جو میٹنگز ہیں وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہونی ہے. اور اب آپ کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو اور اگریسو نظر آئیں گے.
صدیق جان صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رچرڈ صاحب نے گزشتہ رات ٹویٹ کیا ہے کتنا مؤثر کن ثابت ہو سکتا ہے، یا وہ کتنا پریشر ہے اس موجودہ حکومت کے لیے؟ ظاہر ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی ہیں، ڈائریکٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور اسپیشل مشنز کے لیے مقرر ہیں وہ، تو یہ حکومت کے لیے کتنی پریشان کن؟ دیکھیں پریشان کن تو ہے، لیکن سب سے مؤثر وہ ہوگا کہ جس کو اس خطے کی ذمہ داری دی جائے گی، یا جو یہاں پہ پاکستان میں امریکی سفیر ہوگا جو نیا لگنے والا، اس کی بات کی زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ تو اس کا ویٹ کریں کہ اس خطے کے لیے کس کو وہ لگاتے ہیں، پاکستان میں سفیر کس کو لگاتے ہیں، اس کے اوپر چیزیں ہوں گی زیادہ۔ بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔